subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف کے اندر اپنے رب کی عبادت فرماتے ہیں تو نبی جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کفار مکہ جانوروں کی اوجھڑیاں ہمارے اور آپ کے آقا کے پشت اطہر پر ڈالا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صبر و استقلال سے کام لیا کرتے تھے۔ اتنے ہی پر بس نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی سرزمین پر تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر نوجوانوں کو لوگوں نے للکار دیا۔ ان نوجوانوں نے نبی رحمت پر سیٹیاں بجائی تھی، ہتھوڑی لگائی تھی۔ اتنے ہی پر بس نہیں ہے بلکہ پتھروں کا مینا برسایا گیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ ہمارے اور آپ کے آقا کے جسم پاک لہو لہان ہو گئے تھے، خون سے اس قدر آپ بھیگ گئے تھے کہ آپ کے نارائن شریف میں جوتی میں پانی کی طرح خون بھر گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب گر رہے تھے، موتیوں کے قطرات گر رہے تھے۔ نبی رحمت کے ساتھ میں کوئی مجاہدین کی تعداد نہیں تھی، نبی کے ساتھ میں کوئی اسلام کے دیوانے نہیں تھے، بلکہ آمینہ کے لال اکیلے صرف آپ کے چہیتے غلام حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے۔ حضرت زید بن حارثہ دیکھ رہے ہیں، زید بن حارثہ بیان کر رہے ہیں کہ آمینہ کے لال کے صبر و استقلال کو دیکھ کر میرے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر کریم آقا سے جب اصرار کیا میں نے کہ یا رسول اللہ، تو طائف کے لوگ اس طرح آپ پر ظلم و تشددات کر رہے ہیں، آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، کیوں نہ اپنے رب سے شکایت کر دیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال سے کام لیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے دعا دی تھی۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں جس نے اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہر پریشانی کو سینے سے لگا لیا۔ جبکہ کریم آقا کے عظمت و تقدس پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ نبی جب علی کی نماز عصر قضا ہو تو مقام صحبہ میں نبی کا اشارہ ہو، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب کہیں کہ محمد آپ کو نبی مان لوں گا، آپ کو رسول مان لوں گا، کوئی کمال دکھائیے، تو آمینہ کے لال نے فرمایا تھا کہ اکرمہ کہو کون سا کمال دیکھنا چاہتے ہو، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اکرمہ نے کہا تھا کہ محمد سامنے پانی ہے، پانی کے اس پار پتھر ہے ایک، آپ اس کو اپنے پاس بلا لیجئے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اکرمہ جاؤ اور اس پتھر سے کہہ دو کہ تجھے آمینہ کے لال بلا رہے ہیں، تجھے کائنات کے مالک و مختار بلا رہے ہیں، تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جب اکرمہ نے جا کر اور اس پتھر سے کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے کائنات کے آقا تو جہاں کے ماما و ملجا بلا رہے ہیں۔ تو دوستو آپ ہم جانتے ہیں کہ پتھر کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو ڈوب جائے گا، پتھر کو پانی میں ڈالا جائے تو اندر چلا جائے گا، لیکن جب میرے آقا کا نام پایا پتھر نے تو پانی پر تیرتا ہوا اور آمینہ کے لال کے قدموں میں آ گیا تھا۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت سرکار مدینہ۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نبی پر ظلم کیے گئے، طرح طرح کی دقتیں ڈالی گئی، کہیں پتھروں کا مینا برسایا گیا، جانوروں کی اوجھڑیاں پشت اطہر پر ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کوڑے اور کرکٹ ڈالے گئے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا نے صبر و استقلال سے کام لیا۔ ورنہ نبی کا اختیار جس کا کوئی جواب نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پلک جھپکتے ہی مکہ کے وہ کفار دشمنان اسلام تباہی کے لقمہ بن جاتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رحمت و نور کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، اس نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہم رات کا نصف حصہ، آدھا حصہ گزار چکے ہیں، ہم سست پڑ چکے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کا جائزہ لیجئے کہ جس
جس وقت کوئی تیز ترار طوفان آ جاتی تھی، بادل گرجتا تھا، بجلی چمکتی تھی، طوفان بپا ہوتی تھی، تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام نہیں فرماتے تھے، بلکہ باہر نکل کر اپنی گنہگار امت کے حفظ و امان کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اے رب ذوالجلال، میری گنہگار امت کی حفاظت فرمانا۔ اس نبی کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نبی نے ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک اپنی گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے۔ آج ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن پیارے ایمانی زندگی کو اپناؤ، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، اس لیے کہ نبی سے جب سچی محبت ہوتی ہے تو وقت کا انسان ابو بکر ابن قحافہ بن جاتا ہے، صداقت کا امام بن جاتا ہے۔ نبی سے جب سچی محبت ہوتی ہے تو عمر فاروق اعظم جیسا خلافت کا امام بن جاتا ہے۔ جب انسان کو عظمت رسول سینے میں بسا لیتا ہے انسان، تو وقت کا وہ عثمان غنی بنتا ہے، سخاوت کا امام بن جاتا ہے۔ جب عظمت رسول کو سینے میں بساتا ہے تو وہ انسان وقت کا حیدر کرار، شیر خدا، شجاعت کا امام بن جاتا ہے۔ اور جب وہ عظمت رسول کو سینے میں بساتا ہے تو موتا کی وادی میں وہ خالد بن ولید بن کر چمکتا ہے۔ خالد بن ولید نے جب عظمت رسول کو سینے میں لگایا تھا تو موتا کی وادی میں خالد بن ولید نے دشمن اسلام کا جب سامنا کیا تھا تو 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، لیکن اسلام کو کامیابی دلائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ۔ یا آپ کے کوئی تلسی پور کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ جس نبی کے صدقے میں رب نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہرہ حیات ہے کہ طائف کی گلیوں میں کریم آقا پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال سے کام لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، لیکن دیکھو وہی جب آگے تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے، ہمارے اور آپ کے آقا جب طائف سے واپس ہوئے تھے، ساتھ میں زید بن حارثہ تھے، رات کا وقت ہو گیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگل کے بیچ، پہاڑی کے بیچ قیام فرمایا تھا۔ نبی کے چہیتے غلام زید بن حارثہ ہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اے زید بن حارثہ، رات کافی گزر چکی ہے، یہیں پر قیام کرو، یہیں پر آرام کرو، رات گزارتے ہیں، صبح کی جب سفیدی ہوگی تو انشاءاللہ پھر رخت سفر کیا جائے گا، قدم کو آگے بڑھایا جائے گا۔ زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے ساتھ میں، کریم آقا کے ساتھ میں نے اس درمیانی پہاڑ یعنی جنگل کے بیچ میں قیام کیا، جس کو تاریخ اسلام میں مقام نخلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے قیام فرمایا۔ زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوا، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام نہ فرمائے بلکہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آقا جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت میں پوری رات صرف کر دیتے تھے۔ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، تمام ازواج مطہرات دیکھتی تھی اور عریضہ پیش کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو حبیب کی امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیکر بنایا تھا۔ نبی کی زندگی امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کے لیے اپنی زندگی پیش فرمائی۔ نخلا کے مقام پر رات کا تیسرا پہر ہے، ختم کیا جائے کیا شیرینی لے کر آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئیے تاریخ اسلام دیکھو پیارے، فکر کو حاضر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب مقام نخلا پر قیام فرمایا، رات کے تیسرے پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت شروع کی۔ نبی پاک نے جب تلاوت کی آواز کو بلند فرمایا تو دوستو تاریخ اسلام شاہد ہے کہ رات کا تیسرا پہر ہے، جناتوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ جناتوں نے جب سنا کہ یہ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام کی آواز آ رہی ہے، یہ کوئی دنیا دار کا کلام نہیں لگ رہا ہے،
جناتوں کی جماعت ٹھہر گئی اور کہا چلو دیکھتے ہیں آخر کون ہے. جب قریب گئے تو کیا دیکھا کہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. جناتوں نے جانا نہیں تھا, پوچھا آپ کون ہیں؟ کریم آقا نے جواب دیا, اے قوم اجنہ سنو سنو, میں اللہ کے حبیب اللہ رب العزت کا رسول و نبی ہوں اور تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اور جو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ مجھ پر نازل ہوا ہے, یہ رب کا کلام ہے. جناتوں نے کہا واقعی میں یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے. مقام نخلا پر جناتوں کی جماعت نے رسول کے قدموں پر آ کر اسلام قبول کر لیا تھا. پتہ اس سے یہ چلا کہ اللہ کا حبیب طائف کی سرزمین سے خالی ہاتھ لوٹے, یہ رب کے مشیت کو گوارا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے جنات کی جماعت کو اپنے حبیب کے قدموں میں پھیر دیا. اسی لیے تو امام عشق و محبت بول پڑتے ہیں, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ہوتی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا. عزیزان گرامی, فکر کو حاضر کرو. اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنے حبیب امت میں پیدا فرمایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی حیات طیبہ پیش فرمائی کس کے لیے؟ اپنی گنہگار امت کے لیے. 53 سال مکہ المکرمہ میں پیش کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 10 سال مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کے لیے اپنی زندگی پیش فرمائی. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو زندگی پیش فرمائی اپنی گنہگار امت کے لیے, مدینہ طیبہ میں نبی پاک نے جو زندگی پیش فرمائی اپنے گنہگار امت کے لیے. نبی رحمت نے جب مکہ سے مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت فرمائی تو ہجری شروع ہو گئی. آج 1445 ہجری ہے. عرصہ گزر چکا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پر جب قدم رنجا فرمایا تو چاہے ہجری 1 لے لیجئے, جنگ بدر چاہے ہو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے اسلام کی بلندی کے لیے اپنی پیاری جانوں کو پیش کر کے اور اسلام کو فتح مندی دلائی تھی, فتح و کامرانی دلائی تھی. چاہے وہ جنگ احد کی میدان کو لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو رب کی راہ میں پیش کر کے خدمت اسلام فرمائی تھی. چاہے ہجری 3 کو لے لیجئے, جنگ خندق کو لے لیجئے جس کو تفسیر میں جنگ احزاب بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی وادی میں اپنے شکم پر 2 پتھر باندھے تھے, صحابہ نے 1 پتھر باندھے تھے, نبی رحمت نے 2 پتھر باندھے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا جائے, کریم آقا کے حالات کو دیکھا جائے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا کی بارگاہ میں جب اپنی پریشانی پیش کیا تو ہمارے اور آپ کے آقا نے اپنے شکم اطہر سے چادر پاک اٹھا دیا. تو صحابہ نے دیکھا کہ آمینہ کے لال کے شکم پاک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. نبی رحمت نے اپنے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جان کی باری آئے تو جان قربان کر دینا, مال کی باری آئے تو مال قربان کر دینا, لیکن اے امت کے جان کا, اے امت کے بیدار مسلمانوں, کبھی اسلام پر آج نہ. بہت عمدہ لارے. ہجری 3 میں جنگ خندق واقع ہوئی, ہجری 7 میں آپ کو لے کر چلوں تو جنگ موتا واقع ہوئی, اور ہجری 8 تک آپ کو لے کر چلوں تو فتح مکہ کا بھی سیر تاریخ اسلام میں ہو جائے گا. ہجری 9 میں لے کر چلوں تو جنگ حنین کا بھی سیر ہو جائے گا. ہجری 10 میں لے کر چلوں تو جنگ تبوک کا بھی سیر ہو جائے گا. تاریخ کو اگر تفصیل سے بیان کروں تو یہ رات ناکافی ہوگی, بالکل بیکار ہوگا, آپ کو ایک گوشہ بھی نہیں پیش کر پاؤں گا. ہجری 11 میں لے کر چلوں تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دارائے فانی سے رحلت فرمائی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں کوہرام بپا تھی. صحابہ کا بیان ہے کہ مدینہ طیبہ میں یا تو جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ
مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت یا تو خوشی دیکھی گئی تھی، اور نبی پاک نے جب مکہ مدینہ میں وصال فرمایا اس سے زیادہ غمناک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نبی کے دیوانوں کا حال تھا، یہ عشاقان مصطفیٰ کا حال تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر پاک میں لٹایا گیا غسل کے بعد میں، تو نبی پاک کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ حضرت علی کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا نبی وصال فرمائے، جہاں اللہ کا نبی وصال کرے۔ تو نبی پاک نے حجرہ عائشہ میں وصال فرمایا تھا، آپ کی قبر پاک حجرہ عائشہ میں تیار کی گئی۔ آپ کو آخر میں قبر پاک سے آپ کے نکلنے والے قسم ابن عباس تھے۔ قسم ابن عباس جب نکلنے لگے تو قسم ابن عباس کے دل نے جھنجھوڑا کہ اے قسم، آج تو کسی دنیا دار کی قبر سے نہیں نکل رہا ہے بلکہ کائنات کے مالک و مختار کی قبر سے نکل رہا ہے۔ اب تجھے بعد میں زندگی میں پھر کبھی رسول اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اے قسم نبی کے چہرے کا آخری دیدار کر لے، رسول اللہ کے چہرے کا آخری دیدار کر لے۔ تو قسم کا بیان ہے کہ میں مڑا قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پاک میں نبی کے چہرے پاک سے چادر پاک ہٹایا تو کیا دیکھا کہ آمنہ کے لال کے لب پاک ہل رہے تھے، اور قسم نے جب کانوں کو قریب کیا تو نبی ربی امتی پڑھ رہے تھے، ربی امتی کہہ رہے تھے۔ اے رب ذوالجلال میری امت کو سلامتی فرمانا، میری امت کی حفاظت فرمانا۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اپنے گنہگار امت کو یاد فرمایا، اور جس نے عشق رسول سے سینے کو فیروزہ کیا، وہ ہجری 11 کے بعد وہ مسند خلافت پر نشی ہوا۔ حضرت ابو بکر ابن قحافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 2 ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔ آپ نے اسلام کی وہ خدمت کی کہ اگر کسی نے منہیات اسلام کے خلاف قدم اٹھایا تو آپ نے اسے جنگ کا اعلان کر دیا، کسی نے اسلام کے خلاف اگر آواز کو بلند کی تو آپ نے اسے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ ابو بکر ابن قحافہ ہے کہ رسول اللہ کے چہیتے ہیں، رشتے میں تو سسر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، غار یار ہیں۔ غار ثور میں صدیق اکبر نے رسول اللہ کے لیے ہر پریشانی کو لبیک کہا تھا۔ یہ وہ ابو بکر ابن قحافہ ہے کہ آپ نے عشق رسول کو سینے میں بسایا۔ ہجری 13 میں آپ کی وصال ہوئی۔ ابو بکر ابن قحافہ کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ ہجری 13 کے بعد ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم مسند خلافت کو سنبھالتے ہیں، مسند خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم وہی ہیں جو رشتے میں ابو جہل کے بھانجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں کیسے آئے؟ اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی تھی کہ رب ذوالجلال ابو جہل اور عمر میں جو تجھے پیارا ہو اس کو دولت ایمان سے مالا مال کر دے۔ نبی کی دعا کرنی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے آپ کو لے کر اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور امام عشق و محبت نے یوں ترجمانی کر دی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، جب دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام علامہ مفتی رمضان احمد صاحب قبلہ۔ پیارے یہ میرے غوث کی تاریخ ہے، لیکن رسول اللہ کے عشاق کی زندگی کو بیان کرنا ہی تو غوث کا کام تھا۔ غوث پاک نے کون سی زندگی پیش فرمائی؟ صرف اور صرف اسلام ہی کے لیے تو آبیاری اسلام کی فرمائی، آپ نے نشر و اشاعت اسلام کی فرمائی۔ عمر فاروق اعظم کے تعلق سے میں بیان کر رہا تھا، ہجری 13 میں آپ نے منصب خلافت کو سنبھالا، 10 سال چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔ ہجری 23 میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت کو نوش
کیا. اور کیسے جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے تو رب کی اسے قربت حاصل ہو جایا کرتی ہے, رب کی اسے قربت مل جایا کرتی ہے. بخاری شریف میں ہے حضرت عمر فاروق اعظم کیا دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے رب ذوالجلال تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما دے, اپنے حبیب کے شہر میں موت دے دے. تو عمر فاروق اعظم کی دعا کو رب نے قبول فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم نے مدینہ طیبہ کے اندر جام شہادت کو نوش کیا. اور جب موت کے آخری ایام ہوئے, موت کا آخری وقت ہوا, شہادت کے آخری وقت پر موت کے بستر پر لیٹ کر عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ میں نبی کے دیار میں, نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کو عمر فاروق اعظم نے کس کے پاس بھیجا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ جب گئے اور کہا کہ ام المومنین میرے والد نے مجھے بھیجا ہے, جو موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر, میں نے وہ جگہ رسول کی پہلو میں اپنے لیے رکھا تھا, لیکن اپنے اوپر تمہارے باپ کو فوقیت دے رہی ہوں, تمہارے باپ کے لیے وہ جگہ میں دے رہی ہوں. حضرت عبداللہ جب واپس آئے, عمر فاروق اعظم سے عرض کیا, اے والد گرامی, ام المومنین نے اجازت دے دی ہے. اللہ اکبر. موت کے ساحل پر بیٹھ کر عمر فاروق اعظم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا. رسول کے پہلو میں سونے کا ایک زندگی یعنی قبر کا موقع مل گیا, رسول کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع مل گیا. تو عمر فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حبیب سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ باؤ بخاری شریف ہی میں لے کر چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال کب ہوا؟ ہجری 23 میں ہوا, اور اب ہجری 87 میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. 64 سال کے بعد آپ کو لے کر چلتا ہوں. جب مدینہ طیبہ کی دیوار گر گئی, کمیٹی وہاں کے اکٹھا ہوئی کہ مدینہ طیبہ کی دیوار صحیح کر لی جائے, پھر سے بنیاد بھر دی جائے. تمام کمیٹی والے, تمام لوگ اکٹھا تھے, نبی کے دیوانے تھے. جب مدینہ طیبہ کی بنیاد کھودی گئی تو ایک قدم ظاہر ہوا, گھٹنے سے پنڈلی تک یعنی پنجہ تک ظاہر ہوا. تو کوئی تو کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں, بخاری شریف میں ہے, لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قدم عمر. خدا کی قسم یہ نبی کا قدم نہیں بلکہ عمر فاروق اعظم کا قدم ہے. اندازہ لگائیے کہ عاشق رسول جب اپنے سینے کو محبت رسول سے فیروزہ کرتا ہے تو قبر میں نبی کے دیوانے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے لیٹے تھے, معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی آرام کر رہا ہے. یہ نبی کی محبت ہے, اسی لیے تو امام عشق و محبت بول پڑتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. عزیزان گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال مسند خلافت کو انجام دیا. ہجری 23 میں آپ کا وصال ہوا. پھر اس کے بعد میں کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت کو سنبھالا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محبت رسول کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے, عشق رسول کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتی ہے. حضرت عثمان غنی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. نبی پاک کی 2 بیٹیاں آپ کی باری باری عقد میں آئی ہیں. یہ عثمان غنی وہی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی عمر 63 سال کی ہوئی ہے, نبی کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی نے 12 سال امور خلافت کو انجام دیا. حضرت عثمان غنی کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیا. اور اس طرح گارنٹی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عثمان غنی نے دنیا ہی میں جنت کو خریدا ہے, وہ بھی 2 مرتبہ. ایک تو عثمان غنی جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے تو بیر روما ایک کنواں تھا, عربی میں بیر کے معنی کنواں ہوتے ہیں, ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا. حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو جب خرید کر نبی کے دیوانوں کے لیے دے دیا تو رسول اللہ نے فرمایا عثمان غنی نے جنت کو خریدا ہے. اور ایک تو ہجری 10 میں جب جنگ تبوک واقع ہوئی تھی تو تبوک کے سپاہی قحط کے شکار تھے, بھوک و پیاس کے شکار تھے, تو حضرت عثمان غنی نے 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دے دیا تھا. تو نبی نے
فرمایا کہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے، اور امام عشق و محبت نے یوں کہہ دیا ہے یا رسول اللہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، محبت رسول۔ جواب نہیں علامہ، بہت عمدہ لفظ۔ یہ عشق رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 82 سال کی ہوئی ہے۔ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، بلوائیوں نے آپ کو آپ کے گھر ہی میں شہید کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک بھوک و پیاس برداشت کر کے جام شہادت نوش کر لیا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے چوٹی پر گئے تھے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نبی پاک جب تشریف لے گئے، حضرت عمر تھے، عثمان غنی تھے، صدیق اکبر تھے، تو احد کی چوٹی جب ہلنے لگی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اسبت احد ما علیکا الا نبی او صدیق او شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہی نہیں، ایک صدیق ہی نہیں، بلکہ 2 شہید بھی ہیں۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ آمنہ کے لال نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عثمان غنی تمہیں جام شہادت نوش کرنا ہے، اور یہاں سے نہیں تو اور آؤ یہ دوسری حدیث دیکھو، بخاری و مسلم کے حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی طیبہ کے ایک باغ میں سب سے پہلے دستک دی تھی ابو بکر ابن قحافہ نے، تو نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر دوبارہ آئے تھے حضرت عمر فاروق اعظم، تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تیسری مرتبہ جب عثمان غنی آئے تھے تو رب کے حبیب نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ ان کو جنت کی بشارت دے دو، لیکن ان پر جو مصائب آئیں گے ان کے بارے میں بھی بتا دو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی نے جب عثمان غنی کے شہادت سے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، اور عثمان غنی نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور امام عشق و محبت نے یوں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی عیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ رمضان صاحب قبلہ۔ جواب نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے ہجری 35 میں جام شہادت کو نوش کیا، اور تاریخ تفصیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا اس لیے کہ قلت وقت دامنگیر ہے۔ ہجری 40 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ہم اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک و پیاس برداشت کیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی گنہگار امت کے لیے۔ آج تو 2 ٹانگ کے جانور عقل کے اندھے بیان کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مجبور تھے۔ ارے نادان، کریم آقا مجبور نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ نے اپنے اختیار کو پیش فرمایا تھا، اپنے صبر و استقلال کو پیش فرمایا تھا۔ ورنہ جب نبی پاک کے دیوانوں نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، طائف کے شہر کے چاروں طرف بڑی اونچی دیواریں تھی، فصیل تھی، تو رسول اللہ کے دیوانوں نے جب طائف کو گھیرا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پر طائف کے لوگوں نے گولے اور روئی کے اندھک کے گولے بنا کر پھینکا تھا، آگ کی بارش کی تھی، رسول اللہ کے کئی دیوانے شہید ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک کے دیوانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا تھا کہ میرے دیوانوں، اللہ نے مجھے ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ اور نبی کی حدیث پاک ہے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ نبی نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا ہے میرے دیوانوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ چند سال کے بعد وہی طائف والے آئے مدینہ طیبہ میں، آمنہ کے لال کے قدموں پر آ کر
اور دامن اسلام میں آ گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، تو صحابہ نے یقین کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غیب نہیں تو کیا ہے۔ اسی لیے تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو امام عشق و محبت نے یوں سراہا ہے، سہے عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، جس نبی نے اپنی پوری زندگی اپنی گنہگار امت کے لیے صرف فرما دیا، اپنی گنہگار امت کے لیے پیش فرما دیا۔ پھر تفصیل تاریخ نہیں پیارے، آؤ آگے لے کر چلتا ہوں، آپ اپنی مقصد حیات کی طرف غور کریں۔ اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ آج ہم کیسے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ہمارے لیے طرح طرح کے آسائش ہیں؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں تو کیا ہے پیارے؟ آؤ دیکھو ذرا تاریخ بغداد کو اٹھا کر دیکھو، جب عشق رسول دل میں انگڑائی لیتی ہے تو دنیا کی باطل طاقتیں وہی دم توڑ دیا کرتی ہیں۔ ایک ظالم کا تسلط ہوا جس کو تاریخ میں ہلاکو بتایا گیا ہے۔ جب ہلاکو کا تسلط ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں سے اعلان کر دیا کہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ نہ مسلمان رہیں گے نہ قرآن رہے گا، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا میرا کام ہوگا۔ ہلاکو نے ظالم نے چیلنج کیا اور سب سے پہلے اس نے قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کروایا، پھر اس کے بعد نظر آتش کروا دیا، دریا میں راکھ پھینکوائی تو دریا کے پانی کا رنگ بدل گیا۔ اس طرح قرآن کے نسخوں کو جلانے کے بعد اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، مسلمانوں کو تہہ تہہ کیا جائے۔ ظالم نے باطل طاقتوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بغداد کی تاریخ ہے کہ نوجوان بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، پاک ماؤں کو پاک دامن عورتوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ننھے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ہلاکو ظالم نے جب اپنی نظر میں سارے مسلمانوں کو قتل کروا دیا تو اب کرسی پر بیٹھا، تخت پر بیٹھا اور کہا ہے میرے سپاہیوں آج میں نے اسلام کو مٹا دیا، آج میں نے اسلام کی قرآن کو مٹا دیا، میں نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، انہیں میں ایک نابالغ بچہ زخموں سے کراہ رہا تھا، زخموں سے چیخ رہا تھا، لیکن ظالم نے جب کہا کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا، ہم نے مسلمان کو مٹا دیا، تو کم سن بچہ کھڑا ہوا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا اور کہا ہے ظالم یاد کر لے، کان کھول کر سن لے، نہ قرآن مٹا ہے، نہ مسلمان مٹے گا، نہ اسلام مٹے گا، بلکہ جو اسلام کو مٹانا چاہے گا وہ خود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چر اس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ جس نبی سے جس نے سچی محبت کی کامیابی نے قدم کو بوسہ دیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے پیارے، یہ اسلام کے چاہنے والوں کی زندگی ہے۔ آج ہم اور آپ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا پہچان ہے۔ لیکن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہے آپ بچپن کو دیکھیں چاہے جوانی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو دیکھ لیں، سیدنا غوث پاک نے اپنی زندگی جو پیش فرمائی ہے رب اور رسول کی رضا کے لیے، غوث پاک نے بغداد کی سرزمین پر جو اپنی زندگی پیش فرمائی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ غوث پاک جس وقت علم دین مصطفیٰ کو حاصل کر رہے تھے اس وقت سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علمی کا دوران تھا۔ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی تھی، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ آبادی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جنگل کا رخ کرتے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر جب جنگل کی طرف پہنچتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہر درخت کے نیچے ایک مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، غربا کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو درختوں کے پتے چبانے کو نہیں ملے تھے، مگر آپ نے علم دین مصطفیٰ کو حاصل کیا تھا۔ تب منبر شریف پر جب کھڑے ہوئے تھے تو رب نے آپ کو اختیار عطا فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا قدم
قدمی ہادی علی رقبت کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ تو غوث پاک کے اس خطاب کو ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے کافی مسافت پر آپ نے ایک پہاڑ کے اندر سے جواب دیا تھا کہ عبدالقادر جیلانی آپ کا قدم صرف میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، عظمت غوث اعظم۔ بتائیے گا قاری صاحب، وقت جب پورا ہو جائے گا آپ حضرات ہمیں بالکل پکڑ کر بٹھا سکتے ہیں۔ یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طیب و طاہرہ زندگی ہے۔ یہ وہی غوث پاک ہے کہ آپ نے علم دین مصطفیٰ کے حصول کے لیے فاقہ کشی برداشت کی، ہر تشددات، ہر مصیبت کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم دین مصطفیٰ کو حاصل کیا۔ ابھی آپ نے بیان بھی سنا ہے کہ علم دین کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے حبیب ہی کا تو فرمان ہے العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب ہی کا تو فرمان ہے العلم نور، علم نور ہے۔ اب بتائیے، اندازہ لگائیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، تو دماغ میں جب روشنی ہی نہ ہوگی، علم دین مصطفیٰ ہی نہ ہوگی، تو کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے سے بڑے پر کس طرح ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹے پر کس طرح شفقت کرنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم دین مصطفیٰ حاصل کرو، اور جب علم دین مصطفیٰ کی روشنی آپ کے ذہن و فکر میں ہوگی تو دنیا کی باطل طاقتیں آپ کے سامنے دم توڑ دیں گی۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی باطل طاقتوں نے انگڑائی لیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت بھی دشمن تھے۔ غوث پاک کو طرح طرح آپ پر چھیٹا کشی کی جا رہی تھی، طرح طرح آپ پر باتیں اڑائی جا رہی تھی۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے رب اور رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو پیش فرمائی، تو رب نے وہ اختیار عطا فرمایا کہ دشمنوں نے جب اپنی ایک جماعت تیار کی کہ عبدالقادر جیلانی کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے، وہ اللہ کے ولی ان کو لوگ مانتے ہیں، ان کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم غوث پاک کو عبدالقادر جیلانی کو رسوا کر دیں گے۔ ان نوجوانوں نے جو ایک ٹیم بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک بھائی جو ہوگا اسے ہم کفن پہنا دیں گے، وہ زندہ ہی رہے گا، لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ ہمیں لے کر جائیں گے تو کہیں گے عبدالقادر جیلانی یہ میرا ساتھی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبدالقادر جیلانی جب نماز جنازہ پڑھائیں گے، پہلی تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر تک میرا نوجوان ساتھی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ جائے گا، تو ہم مذاق اڑا لیں گے کہ غوث اعظم کو عبدالقادر جیلانی کو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ولایت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور عبدالقادر جیلانی کو اپنے سامنے کی خبر نہیں ہے کہ چارپائی پر زندہ لیٹا ہوا ہے یا مردہ لیٹا ہوا ہے۔ ان نوجوانوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور اسے کفن پہنایا، چارپائی پر رکھا، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور دروازے پر دستک دیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کون؟ جواب دیے حضور ہم جنازہ پڑھوانے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا لو۔ ان نوجوانوں نے کہا حضور نہیں، آپ ہی اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، لے کر چلو۔ وہ لوگ پہنچتے ہیں، جنازے کو رکھ دیتے ہیں، صفیں تیار کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر اللہ کا ولی امام الاولیاء جب پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس میت کا ولی کون ہے؟ اس کا نادان باپ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے حضور میں ہی ہوں، میرا بیٹا ہے۔ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، تو کہا بالکل حضور پڑھائیے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ لوگوں تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے ولی نے نیت کی اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا۔ ایک تکبیر ہو گئی، دو تکبیر ہو گئی، نادان انتظار کر رہے ہیں کہ میرا ساتھی کفن پہنے ہوئے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ جائے گا، غوث پاک کو ہم رسوا کریں گے، لیکن کہنے والے
والے نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تیسری تکبیر ہو جاتی ہے, چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے, نادان آگے بڑھتے ہیں, توڑ کر آتے ہیں, کفن کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو زندہ لٹا کر گئے تھے وہ مردہ لیٹا ہوا ہے. چیخ پڑتے ہیں, پکارتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی یہ میرا ساتھی تھا, یہ زندہ تھا, آپ کو ہم ذلیل کرنا چاہتے تھے, آپ کو رسوا کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے ایک ڈھونگ بنائی تھی. تو غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو, جس کی نماز جنازہ عبد القادر نے پڑھا دی ہے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہہ دیا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندہ باد. تو ہم اور آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں جس نبی نے اپنی پوری قیمتی عمر پاک کو اپنی گنہگار امت کے لیے پیش فرمایا, اور جو نبی کے دیوانے ہوئے ہیں انہوں نے رضائے الہیہ کے لیے, خوشنودی رحمان کے لیے اپنی پیاری زندگی کو پیش فرما دیا. تو پیارے ہم غوث کے دیوانے ہیں ضرور, خواجہ پاک کے دیوانے ہیں ضرور, لیکن ہمیں ان کی زندگی کو دہرانا ہوگا, ان کے نقش قدم کو مشعل راہ بنانا ہوگا. اس لیے کہ ہم کو اگر کامیابی کی ضرورت ہے تو جو نبی کے سچے دیوانے ہیں ان کی زندگی کو اپنے سینے سے لگا لو, کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی. اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے اصحابک النجوم فقد اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں, ان کی اقتداء کرو گے فلاح پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. تو پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سینے میں عشق رسول سے اپنے سینے کو فروزہ کریں, عشق رسول کی روشنی اپنے سینے میں پیدا کریں, اور دل و دماغ پر خوف خدا ہونی چاہیے. جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا آپ چاہے جس قدر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں, یہ آپ کا دعویٰ بیکار ہوگا. اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تھے کریم آقا واعظ و نصیحت فرما رہے تھے, اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے. نبی نے فرمایا اے میرے دیوانوں آخر یہ بتاؤ یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں پر قربان ہے, یہ آواز اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں, ہمیں کیا علم یہ کیسی آواز ہے. تو کریم آقا نے فرمایا تھا اے پیارے صحابہ سنو, ایک پتھر جہنم میں 70 برس پہلے ڈالا گیا تھا جو 70 برس کے بعد اپنی آخری تہ پر پہنچا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی بچہ چھت سے نیچے گرے تو سیکنڈوں میں سفر طے ہوتا ہے, لیکن پورے جسم کا جغرافیہ چینج ہو جاتا ہے, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے, یہاں تک کہ موت کے کگار پر انسان پہنچ جاتا ہے. جبکہ چھت سے زمین کی مسافت 2-3 سیکنڈ کی ہوتی ہے, اور وہ جہنم کی گہرائی جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ ایک پتھر جب ڈالا گیا اوپر سے تو 70 برس کے بعد اپنی آخری تہ پر پہنچا. اللہ اکبر. اسی آگ کے تعلق سے رب نے قرآن میں فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, پس ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اللہ کے حبیب نے جب فرمایا کہ 70 برس پہلے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا جو 70 برس کے بعد اپنی آخری تہ پر پہنچا ہے, اللہ اکبر. صحابہ لرزہ برندام ہو جاتے ہیں, نبی کے دیوانے زارو قطار رونے لگتے ہیں, آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ ایک پتھر 70 برس کے بعد اپنی آخری تہ پر پہنچا ہے, تو اللہ کے حبیب ہم جیسے گنہگاروں کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے, ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے میرے دیوانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے گا وہ جہنم سے دور ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت.
پیارے یہ نبی کے دیوانوں کی زندگی ہے کہ اگر سینے میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہے، دل و دماغ پر خوف الہیہ کا غلبہ ہے، تو جہنم کی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور آپ کے دل و دماغ پر جب خوف خدا کا غلبہ ہوگا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سرکار کی حدیث کو یوں نقل کیا ہے خشیت الہیہ کے تعلق سے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے خشیت الہیہ کے تعلق سے میرے سرکار کی اس حدیث کو، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرا۔ وہ شخص جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جو خدا کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گراتا ہے، جو خدا کے خوف سے روتا ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے تھن سے دودھ نکال لیا جائے، پھر دودھ تھن میں نہیں جاتا ہے، اسی طرح خدا کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ تو پیارے وہ تیور و زیور اپناؤ، وہ زندگی اپناؤ، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب رہو، قبر میں بھی کامیاب رہو، اور میدان محشر میں بارے ندامت سے محفوظ رہو۔ رب فرماتا ہے قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی عرفہ و اعلیٰ رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ، اپنا ایمان مکمل کر لو، تمہاری دنیا و آخرت کامیاب ہوگی۔ قلت وقت دامن گیر ہے، گفتگو کا یہی سے اختتام ہے۔ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔